بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم بقرعید کی، عید الاضحیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں اور حاجی لوگ اس مہینے میں حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو بہت متبرک مہینہ آنے والا ہے، تو جس کی تیاری اس مہینے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں شہر لدھیانہ سے اور پنجاب سے حج کے لیے کل فلائٹ ہے، تو 20 کو ہوگی 30 کو، تو اس سے پہلے کہ ہم جو یہ فریضہ حج ہے، حج اللہ رب العزت نے کن لوگوں پر فرض کیا کہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، جن کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ حج پر جا سکتے ہوں، کرایہ لگا کر یا وہاں رہائش کا انتظام جو اس کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں، تقریباً 3.5-4 لاکھ کے آس پاس اس کے پاس مال و دولت ہو، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ حج فرض کر دیا ہے۔ اور جس طرح نماز فرض ہے، نماز چھوڑنے پر اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے، اسی طرح جس کے اوپر حج فرض ہے اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس پر بھی پکڑ فرمائیں گے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو جس طرح ہم نمازوں کو سیکھتے ہیں، اس کا رکوع کیسے کرنا ہے، اس کا قعدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جس طرح ہم نماز کو بھی ترتیب سیکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں جو یہ حج ہے اس کے ارکان کو بھی، اس میں ہونے والے اعمال کو بھی بالترتیب سیکھنا ہے۔ اگر نماز میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، واجبات چھوٹ گئے تو یہ سجدہ سہو کرنا ہے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج میں بھی کچھ ارکان ایسے ہیں جو واجبات میں سے رکھتے ہیں، جو کچھ فرائض میں سے ہیں، کچھ سنن میں سے ہیں، تو ساری چیزیں ہمارے لیے یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور جو چیز سیکھ کر کی جاتی ہے اس کا کرنا آسان بھی ہے اور اس پر اجر بھی ہے، چونکہ اس میں غلطی ہونے کے امکان کم رہ جاتے ہیں، اور جو نہ سیکھے بغیر سمجھی میں کام کیے جاتے ہیں تو اس میں غلطی ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ حج کا مکمل طریقہ سیکھنا ہے، اور اس طریقے کو بالترتیب میں ایک کاغذ پر اور کاپی پر لکھ کر کے لایا ہوں کہ تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو سکے۔ زبانی بیان کر سکتے ہیں، لیکن زبانی بیان کرنے میں کوئی نہ کوئی چیز اگر رہ گئی تو ایسا نہ ہو کہ پھر وہاں حاجی لوگ جس طرح یہاں وہ چیز رہ جائے وہاں بھی رہ جائے تو اس کا ذمہ، اس کا گناہ میرے ذمے نہ آ جائے۔ تو میں ان سب چیزوں کو بالترتیب لکھ کر لایا ہوں تاکہ سمجھانے میں بھی آسانی ہو اور سمجھنے بھی آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں کہ حج کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ حج کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، یعنی حج جو کیا جاتا ہے 3 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پہلی جو حج کی قسم ہے وہ ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب کیا ہے؟ اس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام میقات سے ہی ساتھ باندھا جاتا ہے، اور عمرہ اور حج کے تمام مناسک کی ادائیگی کے بعد احرام کو کھولا جاتا ہے۔ اور اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے، اس لیے ہمارے انڈیا سے جانے والے، بنگلہ دیش سے، پڑوسی ملکوں سے جانے والے جو ادھر اطراف کے ملک ہیں اس کو بہت کم کرتے ہیں۔ دوسرا جو
حج کا دوسری قسم ہے، دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے حج تمتع۔ تو پہلی قسم کیا تھی؟ حج قران، کہ جس میں عمرے کا اور حج کا ایک ہی ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، وہی جس احرام سے ہم نے عمرہ کیا ہے اسی سے ہمیں حج بھی کرنا ہے۔ اب اگر ہم یہ حج قران کرتے ہیں تو ہم ابھی سے ہی احرام باندھ لیں گے، تو ابھی 20-25 دن مہینہ ہے، کب تک ہم احرام کی پابندیوں میں رہیں گے؟ اس لیے اس حج کے اس طریقے پر حج قران کو نہیں کرتے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ اس میں حاجی میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ میقات سے یعنی میقات سے پہلے، میقات ایک جگہ کا نام ہے، وہ آگے بتائیں گے وہ جگہ کون سی ہے، کہاں ہے۔ تو میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد عمرے کے جو اراکین ہیں، رکن ہیں، وہ سارے پورا کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ آتی ہے پھر دوبارہ سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اس میں آسانی ہے، تو یہاں سے انڈیا سے جانے والے اکثر حضرات یا پڑوسی ملکوں سے، ہمارے اطراف سے جانے والے اکثر حضرات حج تمتع کو کرتے ہیں، اس میں آسانی ہے۔ تیسرا ہے حج افراد۔ اس میں حاجی میقات سے صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد احرام سے نکل آتے ہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ وہ حضرات کرتے ہیں جو صرف 5 یا 6 دن کے لیے صرف حج ہی کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم جو جا رہے ہیں تقریباً 40-45 دن کا یہ سفر ہوتا ہے، اور ابھی سے جانا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم جو کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج حج تمتع کو ہی سمجھنا ہے۔ حج تمتع ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد عمرے سے فارغ ہو کر، عمرے کے جو ارکان ہیں وہ بتائیں گے، اس سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو بیچ میں جو 25-30 دن یا 15 دن مل رہے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے اس کو بھی بتا دیں گے۔ تو پتہ ہمیں چلا کہ ہمیں جو حج کرنا ہے وہ کون سا والا کرنا ہے؟ حج تمتع۔ حج تمتع۔ تو اب حج تمتع کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم حج تمتع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ کس کا؟ عمرے کا۔ اسی لیے تو اس کا نام حج تمتع ہے، کہ پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرے کے ارکان پورے کریں گے، پھر حج کا احرام باندھیں گے، حج کے ارکان پورے کریں گے۔ تو حج تمتع کرنے کے لیے عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا۔ اب جب عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا تو پہلے عمرے کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عمرے میں چار چیزیں ہوتی ہیں، یعنی 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ بنیادی طور پر عمرہ جب ہم کرتے ہیں تو 4 چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ پہلی چیز احرام باندھنا، دوسری چیز طواف کرنا، تیسری چیز صفا مروہ کی سعی کرنا یعنی اس پر دوڑنا، اور چوتھی چیز سر منڈانا یا بال کو کم کرانا یعنی قصر کرانا۔ کتنی چیز ہو گئی عمرہ کرنے کے لیے؟ 4 چیز۔ احرام باندھنا، دوسرا طواف کرنا، تیسرا صفا مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا سر منڈانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہی عمرہ ہے۔ یہ 4 چیزیں کر لی تو عمرہ کر لیا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اچھا، اس سال حج پر کون کون جا رہے ہیں اس مجلس میں سے؟ ہاں چلو، باقی آئندہ جائیں گے انشاءاللہ، سب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ 4 چیزیں ہیں۔ احرام باندھنا جو ہے نا یہ رکن ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جس طرح نماز کے ارکان اور رکن ہوتے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا اگر چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی۔ تو احرام باندھنا یہ ہے عمرے کا رکن ہے۔ اور طواف کرنا کیا ہے؟ طواف کرنا یہ شرط ہے، اور شرط اگر کسی نے شرط نہیں پائی گئی تو پھر وہ کام ختم ہو جائے گا، اور جب کسی نے شرط کو پورا نہیں کیا تو اس نے عمرہ بھی پورا نہیں کیا۔ تو پہلا احرام باندھنا اہم ہے، دوسرا شرط، یہ 2 رکن بہت اہم ہے، یعنی طواف کرنا بہت اہم رکن ہے۔ چوتھا ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے، اور سر منڈانا یہ واجب ہے۔ تو اس میں تو کچھ
ہو سکتا ہے کمی کوتاہی اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پہلے دو ہیں احرام باندھنا اور طواف کرنا، ان کی تلافی نہیں ہے۔ اب ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کہاں سے باندھا جاتا ہے، کب باندھا جاتا ہے۔ پہلے احرام باندھنا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ احرام کسے کہتے ہیں اور احرام کیسے باندھا جاتا ہے؟ احرام اس چادر کا نام نہیں ہے جو حاجی لوگ اوڑھتے ہیں، دو چادریں، اس کا نام احرام نہیں ہے جی۔ اور پھر کس کا ہے؟ ہم تو اسی کا سمجھ رہے تھے اب تک کہ احرام ان چادروں کو کہتے ہیں جو ایک نیچے باندھے لنگی کی طرح باندھتے ہیں کہ ایک اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اس کا نام احرام نہیں ہے۔ اب سنو پھر احرام کسے کہتے ہیں۔ احرام کہتے ہیں کہ عمرے کی نیت کرنا، اور نیت کرنے کے بعد زبان سے یہ الفاظ کہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ زبان سے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، زبان سے ہم اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، یہ نیت کی اور یہ دعا پڑھ لی۔ تو جیسے ہی آپ نے نیت کی اور دعا پڑھ لی، اب آپ محرم ہو گئے، احرام کی حالت میں آ گئے۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ جوتے نہیں پہن سکتے، سادے چپل پہننے ہیں، آپ کوئی چیز توڑ نہیں سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے۔ اب آپ کے اوپر یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو احرام کسے کہتے ہیں؟ نیت کرنے کے بعد کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اور یہ دعا پڑھ لی تو آپ کے اوپر سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہو گیا۔ اب جب سلا ہوا کپڑا حرام ہو گیا تو کیا پہنیں گے؟ کچھ تو پہننا پڑے گا۔ تو اب ہم وہی دو چادریں، ایک لنگی کی طرح اور ایک اوپر اوڑھی جائے گی چادر، وہ یہ دو چادریں ہم پہنیں گے، چونکہ سلا ہوا بنیان نہیں پہن سکتے اندر، اور کوئی چیز سلا ہوا کپڑا نیچے نہیں پہن سکتے۔ تو اب آپ کے اوپر دعا پڑھتے ہی اور نیت کرتے ہی حرام ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو چادر ہیں ان کو ہم عام زبان میں احرام کہتے ہیں، ورنہ احرام اصل حرام کرنے والی چیزیں وہ نیت اور دعا ہے۔ اب چونکہ جب ہم عام زبان میں اس کپڑے کو احرام کہتے ہیں تو اب میں آخر تک اس کپڑے کو ہی احرام کہوں گا تاکہ سمجھ میں بھی آ سکے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب تک بات؟ ہاں، کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے نا، چونکہ آج بات سمجھانی ہے، بیان تو یہ اور وہ کر کے 15 منٹ میں ایک طرف ہو جائے گا معاملہ، پھر پوچھیں گے کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں، کیا لائے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب پتہ چل گیا احرام کسے کہتے ہیں؟ نیت کرنا اور وہ دعا پڑھنا، لبیک اللہم لبیک۔ اب آپ کے اوپر حرام ہو گئی ساری چیزیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، تو اب آپ وہ چادر پہن لیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا؟ اب ہم نے یہ احرام، یہ نیت کہاں کرنی ہے؟ یہ میقات سے پہلے پہلے کرنی ہے، یعنی جو مکہ کی جو حدود ہے، میقات ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے پہلے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ اور جب آپ نے یہ نیت کرنی ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ایئرپورٹ سے ہم ایروپلین میں جہاز میں جاتے ہیں تو وہ درمیان میں آ جاتی ہے میقات، اب اس میں الگ سے کپڑے بدلنا، یہ بڑی مشقت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ تو اب کیا کرنا پڑتا ہے کہ گھر ہی سے وہ چادریں باندھ لیتے ہیں، اگر گھر سے نہیں باندھی تو پھر ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، یعنی جہاز میں ایروپلین میں بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ چادریں باندھ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ اگر ہم نے نیت کر لی اور وہ دعا پڑھ لی تو پھر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ تو حرام ہو گیا۔ تو پہلے ہم یہ سلے ہوئے کپڑے ہی اتار دیتے ہیں، بعد میں نیت کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم یہ سلے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہیں، نیت بعد میں کریں گے اور دعا بعد میں پڑھیں گے۔ تو اب کہاں پڑھنی ہے دعا؟ اس میں نے سنا جو پہلے حاجی لوگ گئے ہیں کہ اس میں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میقات سے گزرنے والا ہے، نیت کر لیں۔ ہاں جی، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو ہم چادریں اپنی لنگی اور وہ چادریں پہلے ہی ایئرپورٹ سے یا گھر سے باندھ لیں گے، اور جیسے ہی ہم ایروپلین میں اندر بیٹھے تو ہم احرام اس کی کپڑے کا جو ہے اس کی حالت میں بیٹھ جائے، اور پھر 1 گھنٹہ پہلے ہی اعلان ہو جائے گا کہ بھئی آپ میقات سے گزرنے والے ہیں، نیت کر لیں۔ آپ نیت کر لیں گے کہ میں حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ دعا پڑھ لیں گے، اب آپ محرم ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ یہ کام ہو گیا آسانی سے۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا، اب احرام باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟
طواف کرنا ہے، یہ رکن ہو گیا، اس کے بنا چارہ نہیں تھا۔ اب آپ نے طواف کرنا ہے، آپ پہنچ گئے، اب اتر گئی، پہنچنے کے بعد میقات سے گزر گئی، حدود حرم میں داخل ہو گئے اور آپ مکہ میں یہاں پہنچ گئے۔ اب آپ جب مکہ میں پہنچ گئے، اب آپ نے طواف کرنا ہے۔ اور لکھا ہے محدثین نے کہ جب آپ مکہ میں پہنچے اور آپ کی نگاہ بیت اللہ شریف پر، کعبے پر پڑے، تو آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو پہلی نظر پڑتے ہی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ ڈائریکٹ یوں دیکھتے ہوئے نہ جائے، اپنے ذہن میں دعا رکھے کہ کیا دعا مانگنی ہے، اور جب آنکھوں کو اٹھائے بیت اللہ شریف کو دیکھے تو فوراً اللہ سے دعا مانگے، وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کیا دعا مانگنی ہے کہ اللہ جیسے ہی یہاں سے جائیں مال و دولت، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، وہ سب دے دے؟ نہیں، یہ تو آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ کیا کرنا ہے آپ کو کہ اے اللہ، میں آگے لکھا ہے مفسرین نے ان کی حدیثوں کی تفسیر کرتے ہوئے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے تو یہ دعا مانگی تھی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھنے اپنی آپ بیتی میں کہ میں نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، آگے میں جو بھی دعا مانگوں وہ میری ساری دعا قبول ہو جائیں۔ بس ہو گیا کام، کہ میں نے تو یہ دعا مانگی تھی۔ تو آپ بھی یہی دعا مانگیں، جیسے ہی نظر پڑے تو آپ کہیں کہ اے اللہ، آگے میں جو بھی دعا مانگوں میری ساری دعا قبول ہو۔ اب مانگو آپ کوٹھی، بنگلے، گاڑی، گھوڑے، جو مانگنا چاہے پھر مانگے، دنیا و آخرت کو۔ تو یہ دعا مانگ لیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہنچ گئے، آپ نے اب طواف کرنا ہے۔ طواف کیسے کرنا ہے، کتنے چکر ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ جو حجر اسود ہے، یہ جو بنا ہوا ہے، یہ پتھر جنت کا پتھر ہے، اس کا کیا رول ہے، اور یہ جو کونے ہیں ان کا کیا رول ہے، اور طواف کیسے ہونا ہے، اب یہ سمجھنا ہے۔ چونکہ یہ شرط ہے، طواف چھوڑ دیا آپ نے تو آپ نے شرط چھوڑ دی، اور شرط چھوڑ دی تو آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو طواف کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو طواف کرنا ہے، طواف کرتے وقت احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے، وہی چادروں کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اور جس وقت طواف شروع کرے تو اوپر والی چادر کا استیبا کر لیں۔ یہ جو اوپر ہم چادر اوڑے ہوتے ہیں نا، اس کا ہم استیبا کریں گے، یعنی یہ کندھا جو دایاں والا کندھا ہے اس کو کھول لیں گے اور نیچے سے چادر نکالیں گے اور ایسے لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دایاں والا سجا کاندھا ہمارا یہ کھلا رہنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے طواف کرنے سے پہلے۔ اور کیا کام کریں گے دوسرا؟ عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں تو اپنا کندھا نہیں کھول سکتی، عورتوں کا اپنا لباس ہی احرام ہے۔ عورت کا پردہ اس کا احرام ہے، بس عورت کی اگر نظر آئے تو چہرے کی ٹکیا نظر آ سکتی ہے، ہاتھ پیر، ورنہ اس کا پورا پردہ اس کا احرام ہے، تو وہ یہ کریں گے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے شروع ہوگا، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا حجر اسود، یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ آپ نے استیبا کر کاندھا کھول لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے کہاں سے؟ حجر اسود سے۔ آپ نے یہاں کھڑا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہوں گے تو آپ نے تین کام میں سے ایک کام کرنا ہے۔ یا تو آپ نے اس کا بوسہ دینا ہے، تب طواف شروع کرنا ہے، اسے نہیں بس کھڑے ہوئے چل دیے۔ یا تو آپ اس کا بوسہ دیں گے منہ سے، یا آپ اس پر ہاتھ رکھیں گے اور ہاتھ کا بوسہ دیں گے، یا پھر یہاں اتنی جگہ نہیں ملنے کہ آپ کو بہت بھیڑ ملے گی، یا آپ دور سے ہی اشارہ کر دیں گے۔ تین کام میں سے ایک آپ کو ضرور کرنا ہے۔ لیکن جب آپ دور سے اشارہ کریں گے پھر ہاتھ کو نہیں چومنا، بس وہ اشارہ ہو گیا۔ چومنا تب ہے جب اس کو چھوئیں گے، تب چومنا ہے۔ تین کام میں سے ایک، یا تو آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، یا ہاتھ حجر اسود پر رکھیں گے، ہاتھ کو چومیں گے، یا دور سے ہی اشارہ کر دیں گے۔ تین کام میں سے ایک۔ اب آپ شروع کرتے ہیں طواف۔ طواف کا جو چکر ہوگا وہ حجر اسود سے شروع ہوگا یہاں سے، اور یہیں پر ختم ہوگا ایک چکر، ٹھیک ہے۔ اور طواف کے دوران ہم تلبیہ جو لبیک اللہم لبیک، وہ تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا بند کر دیں گے، دعا پڑھیں گے۔ دعا کون سی پڑھیں گے؟ جی، جو یاد ہو، جو دعا یاد ہو، اس میں الجھنا نہیں کہ جب دعا کتاب اٹھاؤ پھر رہے،
گھوم رہے، جب حجر اسود کا نمبر آیا یہاں اشارہ کرنا تھا وہ بھی بھول گئے چونکہ کتاب کے چکر میں لگے ہوئے ہیں دعا کے۔ تو اب آپ نے جو دعا یاد ہے، آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہی پڑھنی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آپ پڑھ لیں۔ آپ چکر لگائیں، حجر اسود سے شروع کیا، اشارہ کر دیا، آپ نے اپنا کندھا کھول لیا، اب آپ چکر لگانا شروع کر رہے ہیں، آپ نے کون سی دعا پڑھنی؟ چکر یاد رکھنے کے لیے چونکہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں اور چکر یاد بھی رکھنے ہیں، تو آپ سبحان اللہ لگاتے ہوئے ایک چکر کاٹ دیں پورا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک چکر ہو گیا۔ دوسرے میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 2 چکر ہو گئے۔ تیسرے میں اللہ اکبر 3 چکر ہو گئے۔ اب اگر کوئی دوسری دعا یاد ہے ایسی تاکہ چکر بھی یاد رہیں، 3 ہو گئے، تو پھر اب نہیں یاد ہے تو یہیں سے شروع کر دے، پھر سبحان اللہ 4 ہو گئے، پھر الحمدللہ 5 ہو گئے، پھر اللہ اکبر 6 ہو گئے، پھر ایک بار سبحان اللہ۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آگے جب طواف کر رہا ہو تو حجر اسود کو ہر چکر پر ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، ہر چکر پر، جیسے یہاں پہنچیں گے ایک چکر ہوا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ اچھا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں کیا کرنا؟ رمل کرنا ہے۔ رمل کیسے کرنا ہے؟ رمل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تھوڑا سا تیز چلنا ہے، تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہے، دکھانا ہے کہ ہاں میں ابھی کمزور نہیں ہوں، میں بہت طاقتور ہوں۔ تو پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا رمل کرنا ہے، کاندھوں کو تھوڑا سا اٹھا کے، وہ چلتے ہیں نوجوان بتا دیں گے کیسے چلا جاتا ہے، زمین کو پھاڑ دیں گے باہر سے گزریں۔ تو رمل کرنا ہے 3 چکروں میں۔ عورت کیا کریں گی؟ عورت رمل نہیں کریں گی، وہ اپنی جو عام چال ہے وہی چلیں گے۔ تو 3 چکر میں رمل کرنے ہیں، باقی 4 چکر عام حالت میں جو ہیں۔ اچھا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی جو حصہ ہے اس کو جب ہم کراس کریں گے تو وہاں ہم نے اس کو چھونا ہے۔ یہ جو رکن یمانی ہے نا، یہ والا کونا، اور یہ جو حجر اسود ہے، اس کا جو یہ درمیان والا حصہ ہے نا، اس کو ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے۔ اور یہاں کیا دعا بھی پڑھنی ہے، جب یہاں سے گزریں گے آپ، یہاں سے یہاں تک جب آپ گزریں گے یہاں تک، تو آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا؟ دعا پڑھنی ہے آپ نے جو حدیث اور قرآن میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آسان ہے، یہ تو سب پڑھتے ہیں نا۔ تو آپ جب یہاں سے گزریں گے، رکن یمانی اس کا نام ہے، یہ یمن کی طرف ہے رکن، ملک یمن، اور ایک شام کی طرف ہے اسے رکن شامی، رکن ایرانی، اس طرح ان کے نام ہے۔ یہ حجر اسود، ہم حجر اسود کی طرف ہیں۔ تو یہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نا، کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو رکن یمانی پر ہاتھ سے چھونا ہے، پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا، جیسے ہم نے بتایا تھا نا کہ جب آپ اس پہ حجر اسود پہ ہاتھ رکھیں گے تو بوسہ دیں گے ہاتھ کو۔ یہاں جب آپ رکن یمانی کے درمیان والے حصے کو ٹچ کریں گے تو ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے، یہ یاد رکھنا ہے۔ جی نہیں دینا نہیں ہے، وہ اصل سنت یہی ہے نہ دینا، وہ یہ دینا ہے بوسہ اگر موقع مل جائے، ہاں وہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ سے بوسہ نہیں، یہ سنت طریقہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ باقی کرنے والے تو وہاں بہت کچھ کرتے ہیں، بتاؤں گا کیا کیا کرتے ہیں، ایسے بھی لگاتے ہیں، ایسے بھی کونی لگاتے ہیں، اور بالکل ڈائریکٹ اس کو چوم کے آتے ہیں۔ جی احتراماً بتاتے ہیں، لیکن سنت وہی ہے، اگر کوئی کر لے گناہ نہیں ہے۔ اصل جو سنت طریقہ ہم نے سمجھنا ہے نا، اگر ہم بھی سنت سے تھوڑا سا ہٹ کے طریقہ سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں حدیث اور قرآن سے جو طریقہ ثابت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے احترام میں تو لوگ وہاں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، بتاؤں گا میں آگے، دیکھو کیا کیا ڈرامے ہونے والے ہیں۔ بہرحال یہ ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کیا کرنا ہے پتہ چلا کچھ؟ وہ کندھا کھول لینا ہے، 3 چکروں میں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، اور ہر چکر حجر اسود پہ پورا ہونا ہے۔ رکن یمانی اور اس کے درمیان اس کو کراس کرتے ہوئے ہاتھ سے چھونا، دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عورت اپنی عام چال جو اسے چلنی ہے وہ چلے گی، اور یہاں حجر اسود کو جب منہ سے چھوئیں گے تو کوشش کریں اگر آسانی سے ہو جائے، ورنہ تو ہاتھ رکھے اور ہاتھ کو چوم لیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں اور حجر اسود پر عطر لگا ہوا ہوتا ہے، آپ ہاتھ لگائیں گے
تو ہاتھ پر عطر لگے گا، عطر آپ لگا نہیں سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے، تو کہا کہ پھر آپ دور سے ہی اشارہ کر دیں۔ تو یہ یہاں بھی ہے، حالانکہ کیا ہے، اچھا اچھا مسنون ہے، اچھا ہاں ہاں وہ مسنون طریقہ وہ بھی ٹھیک ہے، مسنون طریقہ ہے، یعنی چوم سکتے ہیں ہاتھ کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے طواف کے درمیان کر لی۔ اب کیا کرنا ہے، طواف تو ہو گیا، ہاں جی کندھا کھلا رہے گا۔ اب کیا کرنا ہے، طواف ہو گیا ہمارا، احرام بھی ہوگا، دو چیزیں جو اہم تھی، یعنی جو شرط تھی طواف کرنا، وہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا، احرام باندھنا رکن تھا، یہ اہم رکن تھا، یہ بھی ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، طواف کے بعد اب آپ کو مقام ابراہیم کی طرف بڑھنا ہے۔ مقام ابراہیم یہ ایک وہاں دیکھیں گے چھوٹا سا سنہرا سا گنبد ہے، یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ بنایا ہے، مقام ابراہیم کی طرف آپ جائیں گے، وہاں آپ قرآن کی ایک آیت ہے اس کو پڑھتے ہوئے جائیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب وہاں پہنچ گئے، تھوڑی سی دور ہے، وہیں سے نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے بالکل اگر اس سے قریب میں ہی جگہ مل جائے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، مل جائے سب سے بہتر ہے جتنا قریب ہو، ورنہ تو بھیڑ زیادہ ہے، اس کے پیچھے تک جہاں تک بھی آپ کو موقع مل جائے تو 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 2 رکعتوں میں مسنون قرات یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، اور دوسرے میں قل هو اللہ احد۔ اگر آسانی سے یاد ہو، یاد آ جائے پڑھ لیں، نہیں یاد آ جائے تو کچھ بھی جو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے مقام ابراہیم پر بھی 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ اب کیا کریں گے، اب آپ کو آب زمزم پینا ہے، یعنی پانی آپ کو پینا ہے جو زمزم ہے وہ پینا ہے، اور اگر تھوڑا بہت پانی بچ جائے تو سر پہ ڈال سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا کام پورا ہوگا یہاں کا، اس دائرے کا طواف کا۔ اب آپ یہاں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت بھی پڑھ لی، پانی بھی پی لیا آپ نے۔ اب آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ اب آپ جائیں گے پہلے صفا کی طرف، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا اگر یاد ہو تو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو قرآن کی آیت ہے، جلدی یاد ہو جائے گی، کر لینی چاہیے، زندگی میں ایک بار حج کا موقع ملتا ہے، یہ چیزیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ 2-4 دعائیں ایسی ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے، ان الصفا والمروة۔ تو ہم صفا کی طرف جائیں گے۔ اب ہم نے وہ تیسری چیز جو کرنی تھی نا، صفا مروہ کی سعی، وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چل دیے، جانے کے بعد ہم صفا پہاڑی پر پہنچ گئے۔ وہاں تو ویسے تو پل بھی بنے ہوئے ہیں، نیچے بھی کئی راستے بنے ہوئے ہیں وہاں پر، اوپر پہاڑی پر چڑھ کر۔ تو اب ہم جب پہاڑی پر صفا پر ہم پہنچ گئے تو ہم نے قبلہ رخ ہونا ہے، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے اور 3 مرتبہ ایک دعا پڑھنی ہے اگر یاد ہو تو۔ ویسے تو یاد کرنی چاہیے، بتا 3-4 دعائیں ہیں جو یاد کرنے کی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ یہ پورے آخر تک دعا آپ کو میں اس میں لکھ کے دے دوں گا، واٹس ایپ ہوگی اس پہ بھیج دوں گا۔ تو یہ دعا ہم نے پوری پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صفا پر پہنچ گئی پہاڑی پر، وہاں جا کر ہم نے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا پڑھ لی، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دعا پڑھ لی۔ اب ہم نے مروہ کی طرف جانا ہے۔ اب جب ہم صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو مروہ پہ جاتے ہی 1 چکر ہو جائے گا، اور پھر ادھر سے جب واپس آئیں گے 2 چکر، یعنی ایسا نہیں ہوگا جس طرح یہاں پہ ہوا تھا حجر اسود پہ ہی، صفا پہ ہی پورا چکر نہیں ہوگا، بلکہ صفا سے مروہ پر گئے 1 چکر، مروہ سے صفا پر آئے 2 چکر، تو صفا سے شروع ہو کر مروہ پر 7واں چکر ختم ہو جائے گا۔ درمیان میں گرین لائٹ آئے گی، درمیان میں گرین لائٹ نظر آئے گی آپ کو، وہاں پر آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، عورت اپنی وہی عام چال جو ہے اس کی وہ چلے گی۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صحیح، شروع ہو گئی صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، اسی کو صحیح بولتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا۔ یہ ہو گیا کام، سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے چلیں، صفا مروہ کی صحیح کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب صفا مروہ کی صحیح کے بعد ایک کام رہ گیا، کیا؟ چار چیز کا نام عمرہ تھا نا، کیا؟
اب ایک رہے گا حلق کرانا یا قصر کرانا. تو ہم نے اب حلق کرانا ہے، یعنی مرد حضرات بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اپنا پورا بال کٹائے مشین سے اس طرح سے، یعنی بال کو صاف کرائیں، یہ سنت ہے. اور اس سنت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی 3 مرتبہ دعا دی ہے. تو اس کو ہم دعا کو حاصل کرنا چاہیے. وہاں بالوں کے چھوٹا بھی کرا سکتے ہیں، مشین سے چھوٹے کرا، لیکن برابر چھوٹے کرانے، یہ نہیں یہاں والے جو سائڈوں والی چل رہی آج کل چھوٹے، وہ نہیں. تو چھوٹے کرانے تو برابر کرانے ہیں چھوٹے. ہاں حرام جی نہیں، احرام کی حالت میں نہیں، احرام کی حالت میں نہیں ہے. اچھا یہ ہو گیا آپ کا. اب آپ احرام کھول دیں گے، ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھو اچھا احرام کی حالت میں، ہاں اس کو دیکھ لے ایک بار. چلو یہ بتا رہے ہیں ابھی مفتی صاحب. تو یہ ہمیں پورے 4 کام ہمارے عمرے کے ہو گئے، ٹھیک ہے جی. یہ بہت اہم مسئلے ہیں آپ جو پوچھ رہے ہیں اور یا ہم جو بتا رہے ہیں. تو اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو فوراً بتائیں وہاں جی. ہاں احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے کر سکتے ہیں. چلو یہ بہت آسان مل گیا. مشینیں اپنی وغیرہ رکھے ساتھ میں، وہ بجلی والی بھی مشین چل رہی نا، لائٹ والی. تمام ارکان سے فارغ ہو گئے ہیں، صرف حلق کی باقی کرنے والے کا باقی سب سے فارغ ہو، صرف حلق کی باقی کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اب آپ کا مکمل عمرہ ہو گیا. اب آپ احرام کھول دیں گے. اب آپ ہر طرح سے آزاد ہو گئے. اب آپ سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، جوتے بھی پہن سکتے ہیں، جو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، جو چاہے کرے. اب آپ آزاد ہو گئے. اب آپ کے 20-25 دن اور باقی ہیں. اب آپ کو 8 ذی الحجہ سے حج چونکہ شروع ہوگا، حج کے 5 دن. اب آپ درمیان میں کیا کریں گے؟ درمیان میں آپ نفلی عمرہ کریں خوب، یا مقامات کی وہاں جو مقامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے تعلق سے جو مقامات ہیں وہاں کی زیارت کریں. وہ مفتی صاحب بتائیں گے کون کون سے مقامات ہیں، کیسے زیارت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے نفلی عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جا کر آپ وہاں غسل کر کے یا وضو کر کے احرام باندھیں اور پھر آ کر نفلی عمرہ کریں، اسی ترتیب سے جو ہم نے عمرہ ابھی آپ کو طریقہ بتایا ہے. ایک چیز اور رہے گی مفتی صاحب جی جو وہاں ہم نے سنی ہے کہ جیسے ہم حجر اسود کے پاس جائیں گے نا پہلے، تو پہلے ہم نے استقبال کرنا ہے حجر اسود کا، منہ سے اس کی طرف رک کر کے اور کانوں پر ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر اور نیچے چھوڑ دینا ہے. اچھا استقبال کرنا ہے اس کا. استقبال کرنا ہے اور پھر بوسہ لینا ہے، پھر جو ہے اپنا طواف شروع ہونا ہے. اچھا اچھا، اگر موقع مل جائے بوسہ لینے کا یا لینا ہی ہے؟ منہ سے ہی بس بسم اللہ اللہ اچھا اکبر اور ایسے ہی آواز اچھا نہیں چوم صحیح لینا مطلب ہے. جو ہے. چلو وہاں بتایا ہے، وہ بتایا صحیح طریقہ ہی بتایا ہوگا. بہرحال 7 چکروں میں 9 کرنے تو آپ ایک بار پہلے کرنا، پھر 7 چکروں میں 8 بار. ہاں 8 ہو جائیں گے، یعنی ہاں 8. ایک پہلا 9 ہو جائیں گے وہ استقبال. ادھر جاتے وقت ایک بار جاتے ہوئے تو 9 ہو جائیں گے نا. ہاں لاسٹ ہو جائے گا نا تو 8 ہاں ہو جائیں گے. چکر 7 ہوں گے اور اور 2 سے 8 ہوں گے اور ایک استقبال ہوگا، 9 ہو جائیں گے. 9 ہو جائیں گے. چلو اور کچھ ہے کیا مسئلہ مفتی صاحب؟ اچھا اب حج کے 5 دن ہیں اہم. اب ہم حج کے 5 دن شروع کر لیتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ سے ہم سب سے پہلے غسل کر لیں، پھر احرام باندھ لیں. احرام وہی جو مردوں کی جو چادریں بتائی تھی 2 چادریں ہیں، عورت کا وہی پورا اس کا لباس احرام ہے، چہرے کی ٹکیا، اس کی نظر آئے تو آ سکتی ہے. دوسرے کیا ہوگا، ہم وہی نیت کر لیں گے، چادریں باندھنے کے بعد وہی نیت کر لیں گے، حج کی نیت کریں گے اور پھر پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک جو ہم نے عمرے کے وقت پڑھا تھا. نیت ہو گئی. اب آپ احرام کی حالت میں ہو گئے، کپڑا بھی آپ نے 2 چادریں. تلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اب یہ جو مینا ہے نا، اب 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. یہاں مینا میں کیا ہے، یہ 8 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے.
یہ 8 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہے، اور یہ جب ہم سفر کریں گے تو پیدل ہم جلدی سفر کر لیں گے، ویسے اگر ہم بسوں سے کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، بسوں میں 4 گھنٹے 5 بھی لگ سکتے ہیں، ٹریفک زیادہ رہتا ہے، تقریباً 40-50 ہزار بسیں ایک ساتھ چلیں گی، تو ظاہر سی بات پیدل ہم چونکہ پیدل والا جلدی ایسے موقع پہ ٹریفک کے موقع پہ جلدی نکل جاتا ہے، تو ہم نے 8 ذی الحجہ کو یہاں مینا میں پہنچنا ہے۔ یہاں یہ مینا میں جب ہم پہنچیں گے تو آپ کو دیکھیں گے خیمے نظر آئیں گے وہ بنے ہوئے، اور پورا ایک طرح سے ٹینٹ سٹی نظر آئے گی آپ کو، اتنے خیمے نظر آئیں گے، اور بڑے بڑے خیمے، ایک خیمے 150-200 بندے بھی آرام کر سکتے ہیں، بڑے بڑے خیمے بتائیں گے حاجی، بڑے بڑے خیمے ہوتے ہوں گے۔ وہ تو سارے وہیں بتائیں گے، یہاں جو بات ذہن میں ہم ڈال رہے ہیں نا وہ اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمیں وہاں بات نہیں نہ لگے۔ نہیں آسانی بتائی، پیدل میں جلدی پہنچ جائیں گے، کوئی سفر کا امیر آپ کو بس میں لے جانا چاہ رہا ہے تو بس میں چلے جائیں، ہاں جیسے بھی ہے، ہاں جی ہاں جیسے بھی آپ کا طریقہ ہے، وہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ راستہ کم کس میں پڑے گا وہ آپ پھر اپنا امیر طے کر لے گا، پیدل میں جلدی پہنچ جائیں گے، اور اس میں کبھی آپ لڑنے لگ جاؤ کہ پیدل میں جلدی سنا تھا آپ بس میں کیوں لے جا رہے ہیں، وہ بس میں مزدلفہ کے لیے بھی میٹرو چلا دی انہوں نے، ہاں وہ تو میٹرو بھی لگ گئی ہے، مزدلفہ سے پھر جی واپس جو مینا ہے وہاں میٹرو چلتی ہے۔ اب آپ وہاں جو مینا میں پہنچ گئے، آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، مینا میں پہنچ گئے آپ نے یہاں پہنچنے کے بعد کرنا کیا ہے، جیسے ہی پہنچ گئے آپ، جیسے پیدل پہنچے، سواری سے پہنچے، کیسے ہی پہنچے ہیں، آپ نے یہاں کرنا کیا، یہ مسئلہ ہے اصل، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پہنچنے کے بعد 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کون سی؟ 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، پھر مغرب میں چونکہ تاریخ بدل جاتی ہے نا چاند کی، تو 9 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی مغرب سے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر فجر کی نماز، تو 8 تاریخ پوری ہو جائے گی یہیں مینا میں ہی، 5 نمازیں یہاں آپ نے مینا میں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، بس یہی کام ہے یہاں، چونکہ 8 تاریخ گزر گئی۔ اب فجر پڑھیں گے آپ، فجر جیسے ہی ہم نے پڑھی، یعنی 5ویں نماز ہم نے پڑھی فجر، تو فجر اور اشراق پڑھنے کے بعد ہم مینا سے عرفات کی طرف، یہاں عرفات کی طرف چل دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تقریباً 14 کلومیٹر کا سفر ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ جیسے چاہے، آپ کے امیر جیسے پیدل لے جانا چاہے، سواری سے جائے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے عرفات میں جانے کے بعد کرنا کیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ عرفات میں پہنچ گئے، عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں آپ نے ظہرین پڑھنی ہے، تقریباً اسی ٹائم میں آپ پہنچیں گے، جب آپ چلیں گے جیسے بھی چلیں گے تو ظہر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، تو آپ نے ظہرین یعنی جمع تقدیم آپ نے کرنی ہے، یعنی ظہر کے وقت کے اندر آپ نے ظہر بھی پڑھنی اور عصر بھی پڑھنی ہے، 2 نماز ایک ساتھ اکٹھی پڑھنی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہرین یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اذان تو ایک ہی ہوگی، دونوں نمازوں کی تکبیر الگ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کوئی پوچھ لیں، آپ پوچھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی قرض نہ رہ جائے، ہاں جی مذاکرہ ہی ہے، وہاں امام صاحب پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے اگر پڑھیں گے تو یہ اکٹھی پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو اپنے وقت، اکیلے پڑھنی، اکیلے پڑھیں گے تو الگ الگ اپنے وقت، جی مسجد نمرہ ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے عرفات سے باہر ہے، ہاں عرفات سے باہر ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے اندر ہم داخل ہوں گے تو ہم عرفات سے باہر ہو جائیں گے، جی عرفات میں رہنا ہے آپ کو، ہمیں وقوف عرفات عرفہ میں کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت آپ اپنی جماعت کر رہی ہیں تو پھر آپ اپنی الگ الگ سے، ہاں اسے اور پڑھیں، مغرب اور عشاء جو ہے مزدلفہ میں جو امام آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو، قریب سے آتے ہیں اور دور سے آتے ہیں، ہاں جس کو جو ڈاؤٹ ہے نا کھل کے پوچھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اپنے مقام پر ہی، اور جو پرانے گئے ہوئے ہیں نا وہ بھی ٹوک دیں برائے مہربانی، کیونکہ ہم جو ہے گئے ہوئے تو ہیں نہیں، کتابوں سے پڑھ کر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو پرانے وہاں گئے ہوئے ہیں پرانے حاجی وہ بھی ٹوک دیں اگر کوئی مطلب مسئلے میں کوئی ہو، اپنے مقام پر جو پڑھیں گے نا، چاہے اکیلے پڑھیں چاہے جماعت سے پڑھیں، وہ الگ الگ ہی پڑھیں گے اپنے اپنے وقت، یہ اکٹھی صرف وہی مسجد نمبر ہم امام صاحب، تو یہ ہو گیا، ہم وہاں پہنچ گئے، ظہرین ہم نے وہاں پڑھ لی،
اب آپ ظہرین کے بعد قبلہ رخ ہو کر اب آپ نے دعا کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے قبلہ رخ تو نہیں ہے، اب آپ نے دعا کرنی ہے، یہ دعا ہی مانگنی ہے بس، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ ظہرین پڑھ لی، دعا مانگ لی، عرفات کے کام بتا رہے ہیں کیا کیا کرنے۔ پھر آپ وہاں ایک جبل رحمت ہے، وہاں جا کر بھی کھڑے ہو کر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، آپ اس کی زیارت کریں۔ اب وہاں سعودی حکومت نے ایک سفید پتھر پینٹ کر رکھا ہے، اس پہ ہر سال پینٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے مار کر لے جا کر انڈین، پاکستان، بنگلہ دیش والے اب اپنے نام لکھ کے آتے ہیں، اسے برکت کا ذریعہ یا کچھ معافی کا ذریعہ سمجھتے ہوں گے، ہر سال پھر اس پہ پینٹ کرواتے ہیں۔ یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں، وہاں پہ مار کر لے کر جاتے ہیں، اس کو پورا سیاہ کر دیتے ہیں، تو یہی حرکتیں ہوتی ہیں وہاں، اس کو اپنے لیے باعث سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال جو سمجھے وہ، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم جو کام ہے وہاں جا کر ہم وہاں جا کر ہم دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا تھا، وہاں ہم حاضر ہوں، ضرور حاضر ہوں۔ تو یہ کس کی بات چلی؟ عرفات کی۔ کیا کرنا ہے عرفات میں؟ عرفات کا اصل تو ٹھہرنا ہی ہے، ہاں وقوف ہے، وہی وقوف عرفہ جسے بولتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے، ظہرین پڑھی ہم نے، ظہر اثر پڑھ لی، وہاں ٹھہریں گے تو ایسے ظاہر سی بات ہے باتیں تو نہیں کریں گے، اور بھائی خیریت سے ہو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہیں، کب آئے انڈیا سے، وہاں کیسا تھا کاروبار، کیسا مال وال بکھرا نہیں، یہ تو نہیں کریں گے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں گے، وہی بتایا دعا مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا مانگیں گے۔ اب آپ یعنی ٹھہرنا اصل ہے، اور ٹھہریں گے تو فضول بات نہیں کریں، ہم دعا مانگیں، اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ وہاں ہم دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ وہاں ہم ٹھہر گئے عرفے میں، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں؟ سورج غروب ہونے کے تلبیہ کہتے ہوئے سورج غروب ہونے کے بعد، ایک روایت میں پہلے بھی لکھا ہے لیکن بعد والی روایت صحیح ہے، تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے اب آپ کہاں واپس آئیں گے؟ آپ مینا کی طرف ہی، یہ مزدلفہ راستے میں ہی پڑتا ہے، ہم پہلے اس کو چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے عرفات میں، لیکن اب واپسی میں یہاں آئیں گے ہم۔ جی جی مفتی صاحب چیک کریے اسے۔ ہاں بات صحیح روایت جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ غروب ہونے کے بعد، سورج چھپتے ہی، یہ روایت لکھی ہے۔ مگر مغرب کی نماز زیادہ نہیں لو، آگے پڑھیں گے آپ مزدلفے میں عشاء کو اور مغرب کو تاخیر سے پڑھیں گے نا، مغرب کو، وہ جسے آگے میں بتا رہا ہوں اسی کو ہی۔ آپ جب وہاں سے عرفات میں آپ نے دو کام کر لیے، ظہر اور عصر پڑھ لی، دعا مانگ لی، مانگنے کے بعد غروب ہونے کے بعد فوراً وہاں سے نکلے، اور جب آپ یہاں مزدلفہ پہنچیں گے تقریباً یہ 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا وقفہ ہوگا، جتنا بھی ہو، یہاں واپسی میں جب آئیں گے تو یہاں ہم عشاء پڑھیں گے، یعنی جمع تاخیر کریں گے، مغرب اور عشاء، یعنی مغرب کی نماز عشاء میں پڑھیں گے تاخیر کر کے مغرب کو، تو 2 نمازیں یہاں پڑھ لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مزدلفے کی جو پوری رات ہے وہ کھلے میں گزارنی ہے، عشاء کو تاخیر سے، یعنی تقریباً آپ سمجھے کہ 9-10 بجے یا 11 بجے کے آس پاس آپ نے پڑھی۔ اب رات میں کیا کریں گے آپ؟ باقی جو رات بچی ہے صبح تک، اس میں کیا کریں گے؟ اس رات میں آپ کو کھلے میں گزارنا ہے، اور اس رات میں اور کام کی چیز کیا کرنی ہے؟ آگے چونکہ آپ کو یہاں پہنچنا ہے بڑے شیطان کے پاس، سیدھے الفاظ میں اس کو، یہاں رات میں ہی کنکریاں چن لینی ہے۔ کتنی کنکریاں؟ تقریباً 59 تو پکی ہیں، باقی اور زیادہ بھی ایک آدھ نشانہ چوک گیا تو آپ 60-65 ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں، نشانہ چوک گیا تو پوری تو کرنی ہے 59، وہ بتا دیں گے 59 کیسے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے پوری رات یہاں مزدلفہ میں آپ نے گزار دی، یہاں آپ نے عشاء، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا، اور اس ایک ساتھ پڑھنے کے بعد پوری رات گزاری، رات میں ہی آپ نے کنکریاں چن لی، کتنے موٹے موٹے پتھر، چونکہ موقع تو آج ملا نا شیطان کو مارنے کا، بڑے دن سے تلاش میں تھے، چنے کے دانے کے بقدر، بعض لوگ چپل مار رہے ہوتے ہیں شیطان کو، دیکھو جتنی چیز ثابت ہے اتنا کرنا چاہیے، غصہ اتار رہے ہیں اور دور سے بھاگ کے آ رہے ہیں، ویڈیو آ رہی ہیں اور آگر جا کر مار رہے ہیں، جو سنت طریقہ ہے آپ اسی طریقے سے ماریں، چپل وغیرہ نہ ماریں، موٹے موٹے پتھر نہ ماریں، جتنی کنکریاں ہیں وہ اپنی اکٹھی کر لیں، لفافے میں، بیگ میں، یا جیسے چاہے پولیتھین میں رکھ لیں، اور جب آپ آگے آئیں گے وہاں آپ کو بڑا شیطان ملے گا،
جمرہ عقبہ، تو وہاں وہ آپ کے کام آئیں گی۔ وہ کیسے آئیں گی آگے بتاتے ہیں۔ اب یہاں کنکریاں آپ نے چن لی، کتنی کنکریاں لینی وہ بھی آپ نے لے لی، تقریباً 59 50 60 تک جتنی بھی آپ لے سکتے ہیں، مارنی تو اتنی ہے۔ پوری رات گزر گئی آپ کی، اب آپ فجر پڑھیں، اول وقت میں آپ فجر پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد دعا مانگیں۔ اب آپ یہاں ایک جگہ ہے، کون سی؟ یہاں ہے مشعر الحرام، یہ قرآن میں بھی ایک لفظ آیا ہے۔ یہ ایک یہاں مسجد تعمیر ہو چکی ہے، ایک پہاڑی تھی، یہاں اول وقت میں آپ نماز فجر پڑھ لیں اس مسجد میں، اور طلوع آفتاب سے پہلے تک دعا مانگنی ہے یہاں، ٹھیک ہے جی، طلوع آفتاب تک۔ اب اس کے بعد آپ یہاں سے چلیں گے، آپ نے رات گزاری ہے نا تو فجر تو پڑھنی ہے، فجر وہاں پڑھ لی، اس مسجد میں پڑھ لیا آپ نے، اور آپ نے اشراق تک، طلوع آفتاب تک، طلوع آفتاب جیسے نکلا وہاں سے آپ روانہ ہو گئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سورج نکلنے سے پہلے آپ روانہ ہو جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ واپس مینا کی طرف آئیں گے 4 کلومیٹر تقریباً، یہ مینا ہے نا جو ہم یہاں سے ہی تو گئے تھے نا، اب مزدلفہ سے مینا کی طرف ہی آئیں گے، یہاں جگہ نہیں تھی میں نے ان کو یہاں بنا دیا، ورنہ تو یہیں ہے۔ تو آپ کو اب یہ ملے گا راستے میں بڑا شیطان، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ مینا کی طرف آئیں گے تو ایک وادی محصر، یہ وہ وادی ہے کہ جہاں اللہ نے ابابیل، جو وہ سورہ فیل میں آیا نا، اس کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ یہاں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا تو وہاں سے تیزی سے گزرے تھے، تو آپ بھی تھوڑا سا تیز گزر جائیں گے۔ اب آپ جمرہ عقبہ کے پاس آ گئے، یہ جو بڑا شیطان ہے جس کے پاس آیا، اب آپ نے یہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کنکریاں کیسے مارنی ہے؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ 3 مقامات ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے روکا۔ وہ 3 مقامات یہی ہیں، چھوٹا، درمیانی، بڑا، درمیانے اور چھوٹا، شیطان کے نام کے ستون بنا دیے ہیں۔ تو 3 یہ سنت ابراہیم ہے جو ہم کنکریاں مانتے ہیں، مفتی صاحب بتائیں گے باقی چیزیں، میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں۔ تو کنکریاں مارنی ہے، کنکریاں مارنے اس کو رمی کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رمی کریں گے تو یہ کنکری ہر شخص بہتر ہے خود مارے، عورت ہے وہ بھی اپنی کنکریاں خود مارے، ٹھیک ہے۔ اور کنکریاں مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہی۔ اور یہ 7 کنکریاں اکٹھی نہیں مارنی، بہت سارے ایک ہی بار، چلو مسئلہ کب تک وہ کریں، ایک ہی بار 7 لی اور مار دی، تو الگ الگ 7 کنکریاں ہم نے مار لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ پوری رات ہم نے گزار دی، 7 کنکریاں مار دی، اب مسئلہ قریبی لگ گیا۔ اب رمی کرنے کے بعد 7 کنکریاں ہماری یہاں خرچ ہو گئی، یاد رکھنا 49 کنکریاں ہم نے خرچ کرنی ہے، مارنی ہے، 7 یہاں ہو گئی۔ اب رمی کرنے کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اب آپ آ جائیں گے، قربانی حج کی قربانی عمرے کے ساتھ کرنے کی وجہ سے، حج اور عمرہ ساتھ کرنے کی وجہ سے قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، اس کو آپ کریں۔ یہ جانور کب خریدنا ہے، جس کی قربانی کی جائے گی، کہاں خریدنا ہے، کس وقت خریدنا ہے، کون اس کو خریدے گا، وہ ساری جو آپ کے ساتھ امیر ہوگا وہ ساری پوری آپ کی ذمہ داری کے حساب سے پوری جانوروں کی ترتیب بنا دے گا۔ آپ کے اس کے کانٹیکٹ آپ کے پاس ہوں گی، جب آپ رمی کر لیں گے، کنکریاں مار لیں گے، فون کر دیں گے فلاں بول رہا ہوں ہمارے جتنے جانور ہیں ان کو قربانی کر دیں، تو قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے حلق اور قصر کرانا ہے، یعنی وہی آپ نے بال کٹوانے ہیں۔ آپ بہتر وہی ہے کہ آپ پورا جو ہے سر، جو سنت بھی ہے، گنجا کرا لیں مکمل۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے، یعنی احرام کھول سکتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے نکل سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کی رہ جائے گی، احرام کی چادر کھول دیں، غسل کر کے عام لباس پہن لے۔ آپ نے احرام کھول دیا، غسل کر کے عام لباس پہن لیا، لیکن ایک چیز رہ گئی، ساری پابندیاں ختم۔ مرد اور عورت کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہ کب؟ اور یہ طواف جو زیارت ہے، طواف اضافہ، اس کے بعد ہم یہ پابندیاں بھی ہماری ختم ہو جائے گی۔ بہرحال
ہم نے قربانی کر لی، اب قربانی کرنے کے بعد کیا ہے، رمی ہو گئی، قربانی ہو گیا، بال بھی کٹا لیے، اب طواف زیارت کرنا ہے، ٹھیک ہے، طواف زیارت یہ فرض ہے، یہ طواف زیارت نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ 10 اور 12 ذی الحجہ تک کیا جا سکتا ہے، فوراً کر لے تو بہتر ہے، ورنہ تو 10 اور 12 تک اس کو کر سکتے ہیں طواف زیارت کو۔ عورت اگر ناپاک ہو تو وہ طواف زیارت نہ کرے اس وقت میں، جب وہ پاک ہو جائے، پاکی کے ایام اس کے ختم ہو جائے تو دیری کی وجہ سے اس پر دم واجب نہیں ہوگا، چونکہ وہ مجبوری تھی اس کی، وہ بعد میں اپنی زیارت کرے گی۔ یہ طواف، اس طواف میں عام کپڑوں میں یہ طواف ہوگا، اور اس میں وہ کندھا بھی کھلا نہیں ہوگا، عام کپڑے ہیں۔ یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا یہ مسنون ہے، اگر مینا میں گزار سکتے ہیں ہم، یہ سنت ہے، باقی اگر اپنے اپنے روم میں جہاں جس کی جو حساب ہے وہ بھی گزار سکتے ہیں، مسنون طریقہ ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے، کتنے دن ہو گئے ہمارے؟ 11 اور 12 باقی ہیں۔ اب 11 اور 12 میں باقی ہیں، ان میں کیا کرنا 2 دنوں میں؟ اس میں نہیں کرنا بولنا جی، ہاں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، ہاں اس میں، لیکن اس میں بھی کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ اس میں تینوں شیطانوں کو کنکرنی مارنی ہے، یہ تھوڑا کم کام ہے، وہاں پوچھو جن سے کہ اکثر جو اموات ہوتی ہے نا اسی گیدرنگ میں ہوتی تھی، بہت اہم مسئلہ ہے بھی کنکریاں مارنا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم زوال کے بعد دیری کر کے جائیں، ٹھیک ہے، بعد میں جائیں، اور تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ہم ماریں گے، تو 7 ساتیہ 21، یہ 11ویں تاریخ کی ہے، 11 تاریخ کی، 7 21 اور 7 وہ تھی، کتنی ہو گئی جو ہم مار کے آئے تھے بڑے کو، 28 ہو گئی۔ اب 12 تاریخ ہمارے پاس ایک اور بچی ہوئی ہے، 12 تاریخ میں پھر جائیں گے، پھر ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے، کتنی ہو گئی، تینوں کو ماریں گے، پھر کتنی ہو گئی، 49 ہوگی نا پوری، ایک آدھی چوک گئی، 2 4 10 چوک گئی آپ کی، تو جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہیں وہ ہم ماریں۔ تو یہ مکمل طریقہ تھا، اس میں کچھ باتیں اگر رہ گئی ہو، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی دیکھ کے ہاتھوں ہاتھ بتا دیں، موٹی موٹی باتیں تو تقریباً یہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی زیارت میں اگر عورت کی بحث شروع ہو جائے تو آپ کی زیارت سے پہلے تو یا تو تھوڑا دن تو رکے گی، اور اگر فلائٹ تبدیل نہ ہو پھر اسی حال میں کرے گی، بس اس کے اسی حال میں کرے گی، اور پھر وہ قربانی کو بھی گرم میں کرے گی۔ قربانی وغیرہ ہونے کے بعد ایک واجب رہ جائے گا طواف ودا۔ ہاں طواف ودا، ہاں یہ بھی طواف ہے، طواف ودا بھی ہے، صحیح کہہ رہے آپ۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے مکہ کے لیے جو نکل جائیں، 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی، اب 13 ذی الحجہ کو آپ کو گھر جانا ہے تو طواف ودا کرنا ہے، طواف ودا کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو بلا عذر چھوڑ دیا تو دم واجب ہوگا، واجب ہے، دم واجب ہوگا، یہ بھی طواف ودا کرنا یہ واجب ہے، آپ نے بلا عذر اس کو چھوڑنا نہیں، آخر میں جاتے ہوئے ہم طواف کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی واجب چھوٹ جا، ہاں اس کا دم واجب ہوگا، دم واجب آگے کوئی باڑ بوڑ ٹوٹ جائے یا کچھ ہو جائے، باڑ بوڑ ٹوٹ جائے، اس کا نہیں یہ واجب نہیں ہے، بال اس کے لیے صدقہ کی دم دے سکتے ہاں 10 20 آ جائے جی 10 مفتی 5 صاحب۔ ریال۔ باقی اگر اب بھی کسی کو مطلب کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ نہیں پوچھنے میں، ہم سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، فون سے رابطہ کر لیں یا جیسے بھی ہے پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہمارا پہلا ایک طرح سے تربیتی، ہاں واٹس ایپ کے ذریعے سے جو چیز ہے بھیج دیجیے کہ جی یہاں ہمیں کیا کرنا ہے، پھر اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کر لیں۔ جیسے جو ملیرکوٹلا والوں نے کیمپ لگایا نا بہت ہی بہترین طریقے سے، مطلب انہوں نے ہر چیز کا نقشہ رکھ کے بالکل مکمل طریقے سے کرایا ہوا۔ ہاں وہ اصل ہمارا، جی ہمارا یہ پہلا، جی 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 دیکھو ہمارا ارادہ بھی یہی تھا، لیکن ہمیں وقت نہیں ملا، جی جی ہم سوچ رہے تھے کہ پورا بڑا حال ہو، کسی حال میں ہم یہ ساری چیزیں اپنی رکھیں اور اس کو چل چل کے بتائیں، پورا صفا مروہ میں کیسے چلنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، آئندہ کریں گے آنے والے سالوں میں۔ آئندہ سال انشاءاللہ ہم وہ ساری چیزیں، ہاں شیطان بھی بنائیں گے، ان کو کنکریاں بھی ماریں گے، سہارنپور میں ساری چیزیں ہیں، چونکہ وہاں لکڑی کا کام ہوتا ہے، سہارنپور والے جانتے ہوں گے،
تو انہوں نے بنا رکھا ہے، اور دارالعلوم جو مظاہرالعلوم وقف ہے اس میں جو ہال ہے پورا بڑا، اس میں بتاتے ہیں بڑا بہترین انداز میں، خود گیا ہوں اس میں، ان کی ہر چیز لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ ان کی صفا مروہ پہ جو پل ہے نا، پل جو اس وقت بنے ہوئے ہیں دوڑ، وہ بھی بنا رکھے ہیں کہ آپ یہاں نہیں موقع ملا آپ کو یہاں آئے، وہ بھی بنا رکھا ہے۔ مینا میں جو جہاں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ٹینٹوں کا نقشہ بنا رکھا ہے لکڑی کا۔ عرفات میں کنکریاں پڑی تو نقشہ بنا کے اس میں کنکریاں اس میں ڈال رکھی ہیں۔ مزدلفہ میں کیا کیسے کرنا، ساری چیز ان کے پاس ہے، ایسا لگتا ہے جیسا ہم حج کر رہے ہوں، ساری جگہ ہے ان کے پاس۔ صفا مروہ کا نقشہ ہے، سب کچھ بنا رکھا تھا، مینا کا نقشہ الگ سے لکڑی نقشہ نہیں بنا رکھا تھا، بس جیسے اس گیٹ سے باقی ہونا اور گیٹ سے نکلنا، مطلب وہ بتا رہے تھے ساری چیزیں نقشہ لگا کے دیوار پہ لگا دیا تھا نشانی، اس پہ لکھ دیا چھوٹا شیطان ہے بڑا شیطان ہے، اردو سے پھر ان سے کنکریاں مروائی کس طرح مارنی ہے۔ ہاں نہیں، اصل تو یہی ہے کہ پریکٹیکل میں ہو سارا بہت کام۔ تسلی سے انہوں نے سمجھایا، بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آئی ہے۔ جی 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 تو اصل میں وقت بھی لیتے ہیں، 3 دن وقت بھی لیتے ہیں، ہاں وہ 2 دفعہ لگے، کم نہیں ہے۔ یعنی وہ اب ہم تقریباً آدھا پون گھنٹے میں یہ ساری چیزیں سمجھانی، اب انہیں ایک دن میں ایک ہی چیز سمجھانی بس۔ ایک گھنٹے میں سارا کچھ خلاصہ نہیں انشاءاللہ آئندہ سال ہم اس کو خیال رکھیں گے، مفتی صاحب جمعیت کی طرف سے۔ کیونکہ اس وقت ساتھی جڑ نہیں سکتے، وہ سب اپنے جو معاملات کے اندر لگے جی انشاءاللہ پہلے رکھیں گے، ایک چیز پر پریکٹس کریں، ایک چیز۔ جیسے حج کے 5 دن ہیں تو 5 دن تو چاہیے کم سے کم پورا طریقہ، وہ اسی لیے بتاتے ہیں۔ عمرہ تو 15 دن کے سمجھاتے ہیں۔ اس میں جو لوکل والے ایسا ہوتا ہے، میں 1-2 گھنٹہ دیتے ہوں، مغرب کے بعد دیتے یا عشاء مطلب جو عصر کے بعد، ایک چیز کی ڈیٹیل آئے، سے ہی آ جانا ہے۔ اصل تو وہی ہے، دیکھو ایک دن کے حساب سے یا ایک اس میں کام جو اب مفتی